السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے اور گزشتہ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کی گئی تھی روزے کے احکام میں سے۔ آج روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے روزہ صحیح ہونے کے لیے نمبر 1 پر ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، حیض نفاس سے خالی ہونا چاہیے عورت کا، کہ حیض و نفاس والی عورت کا روزہ صحیح نہیں۔ ہاں، اس کے بعد کہ حیض و نفاس بند ہو چکا ہے، گو غسل نہ کیا گیا ہو۔ اگر عورت نے حیض و نفاس سے عورت پاک ہو گئی لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا ہے، تو اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ روزے کے صحیح ہونے میں طہارت شرط نہیں ہے بلکہ نیت شرط ہے۔ نمبر 3 پر ہے نیت۔ نیت ضروری ہے، یعنی دل سے روزے کا قصد کرنا۔ اگر کوئی شخص بے قصد اور بے ارادہ سارا دن کچھ نہ کھائے، یعنی کہ ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ان سے بچتے رہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے بچتے رہے، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی، جو کہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کے مسائل جان لیتے ہیں کہ کن روزوں کی نیت کب سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے رمضان کے ہر روزے میں نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک روزے کی نیت کر لینا تو تمام روزوں کے لیے، یعنی رمضان کے دوسرے روزوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر روزے کی نیت رمضان میں الگ الگ کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح نمبر 2، نیت کا زبان سے ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر صرف دل میں اس کا ارادہ کر لیا تو بھی نیت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر سحری کا کھانا کھا لیا، سحور کھا لیا، تو بھی نیت میں شمار ہو جائے گا، اس لیے کہ سحری کا کھانا روزہ رکھنے کے لیے ہی کھایا جاتا ہے، اس لیے یہ قائم مقام نیت کے ہے۔ نمبر 3، رمضان یہ سمجھے کہ کون کون سے روزے میں نیت کب سے کرنی ہے، کہ رمضان کا روزہ ہو، رمضان کی ادائیگی کا روزہ، اور اسی طرح نذر معین کا روزہ، اور اسی طرح نوافل کا روزہ، نفل روزہ۔ اس میں غروب آفتاب کے بعد سے نصف نہار شرعی سے کچھ پہلے تک نیت کر لینی کافی ہے۔ مثلاً کہ رمضان کا روزہ ایک جو فرض روزہ ہوتا ہے رمضان کا، دوسرا نذر معین کا روزہ، اور تیسرا ہے نوافل کا روزہ۔ اس میں غروب آفتاب کے بعد سے لے کے نصف نہار شرعی تک نیت کرنا ضروری ہے، کہ رد مختار کی عبارت ہے المراد بها نصف النہار الشرعی، النہار الشرعی من طلوع الفجر الى الغروب، یعنی نصف نہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب تک یہ پورا وقت ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثلاً مان لیجئے کہ 6 بجے طلوع ہے صبح اور 6 بجے غروب ہے۔ 6 بجے صبح صادق ہوتا ہے صبح، اور شام کو 6 بجے غروب ہوتا ہے، تو کل 12 گھنٹے ہوئے۔ تو 12 گھنٹے میں ہم اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، اور آدھا آدھا تقسیم کرنے کے بعد جو ایک حصہ بچتا ہے اس کو نصف نہار شرعی مانیں گے، اور اس میں نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ وقت نکل گیا اور اس کے بعد نیت کی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا، نذر معین کا بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا، نفل روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے چاہیے کہ غروب آفتاب کے بعد یعنی رات کو نیت کر لے، یا پھر صبح ہو روزہ رکھے اس میں نیت کر لے، یا پھر دن چڑھنے تک نیت کر لے، کہ اس کا اکثر حصہ دن کا آدھا حصہ نہ گزر جائے۔
نمبر 4 پر ہے رمضان کے قضا روزوں میں اور نظر غیر معین اور کفارات کے روزوں میں، اور اسی طرح نفل کے قضا میں، یعنی وہ نفل روزہ جو شروع کرنے کے بعد اس نے توڑ دیا تھا، غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک، یعنی غروب آفتاب جس دن روزہ رکھنا ہے اس سے پہلے کی شام سے جس دن روزہ رکھا ہے اس کی صبح تک نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد اگر نیت کرے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 5 رمضان کے ادائی روزوں میں صرف روزے کی نیت کر لینا کافی ہے، کہ رمضان کا جو ادائیگی کا روزہ ہے، جو فرض روزہ ہے، اس میں صرف روزے کی نیت سے بھی روزہ ادا ہو جائے گا، اس میں فرض کی تخصیص کچھ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور وہ کسی نفل یا کسی واجب روزے کی نیت کرے تب بھی رمضان کا ہی روزہ اس سے ادا ہوگا۔ لہذا مریض پر رمضان کے روزے کے لیے فرض کی تخصیص ضروری ہے، لیکن اگر مریض ہے تو اس پر فرض کی تخصیص کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ مریض پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 8 نیت میں تبرکاً انشاءاللہ کہہ لینا بھی کافی ہے، کہ میں روزہ رکھتا ہوں انشاءاللہ، تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ تھی روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ انشاءاللہ اسی طرح آئندہ کل بھی روزے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔